دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سنا رہی ہوں ایک بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی ہوا کی پری کی کہانی۔ کسی زمانے کے بعد ایک سرسبز وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ یہ گاؤں اونچی پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈی اور تازہ ہوا چلتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ خوش باش اور صحت مند تھے کیونکہ اس ہوا میں ہوا کی پری کا جادو تھا۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی زینب رہتی تھی۔ زینب بہت ہی شریف اور تجسس پری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ ہوا کی پری کو دیکھ سکے اور اس سے بات کرے۔ اس کی دادی نے اسے بتایا تھا کہ ہوا کی پری اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ بادلوں میں رہتی ہے اور اس کی ہنسی کی گونج ہوا میں سنائی دیتی ہے۔ ایک دن زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ ہوا کی پری کو ڈھونڈے گی۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر گئی جہاں ہوا بہت تیز چلتی تھی اور بادل بھی بہت قریب دکھائی دیتے تھے۔ زینب نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہوا کی ہلکی سے خرگوشی سے سننے لگی۔ اچانک زینب ایک نرم سی ہنسی سنائی دی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا بادل کے درمیان ایک خوبصورت پری آ رہی تھی۔ اس کے پروں کا رنگ ہلکی نیلے اور سفید تھا اور وہ ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ ہوا کی پری نے زینب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے نیچے اتری۔ اس نے زینب نے کہا تم ہوا کی پری نے زینب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے نیچے اتری۔ اس نے زینب سے کہا تم بہت بہادر ہو کہ یہاں تک آئی ہو۔ میں ہوا کی پری ہوں، ہمیشہ ہوا کی تازہ اور خوشبودار رکھتے ہو۔ زینب نے پری سے کہا میں نے ہمیشہ تمہیں دیکھنے کی خواہش کی ہے، کیا تم میری دوست بنو گی؟ پری نے خوش ہو کر کہا بالکل زینب، لیکن یاد رکھو ہمیں ہمیشہ قدرت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہوا ہمیشہ صاف اور تازہ رہے۔ اسی دوران گاؤں میں ہوا کی رفتار کم ہونے لگی اور ہوا باری اور گندی محسوس ہونے لگی۔ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور وہ بہت پریشان ہو گئے۔ زینب نے جب یہ سنا تو وہ فوراً ہوا کی پری کے پاس گئی اور اسے گاؤں کی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ ہوا کی پری نے زینب کو یقین دلایا کہ وہ اس کی مشکل کو حل کرے گی۔ ہوا کی پری نے زینب کو کہا ہمیں گاؤں کے لوگوں کو سکھانا ہوگا کہ وہ اپنے ماحول کی حفاظت کیسے کریں۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم ہوا کو دوبارہ صاف اور تازہ بنا سکتے ہیں۔ زینب نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ہوا کی پری کی باتیں ان تک پہنچائی۔ لوگ پہلے تو حیران ہوئے لیکن جب انہوں نے پری کی مدد کی ضرورت سمجھا تو سب نے مل کر گاؤں کی صفائی شروع کر دی۔ گاؤں کے لوگوں نے سڑکوں اور باغات کی صفائی کی، کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگایا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا فیصلہ کیا۔ بچوں نے درختوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا اور بڑوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہمیں اپنی ہوا کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ جب گاؤں کے لوگ مل کر صفائی کر رہے تھے تو ہوا کی پری نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کیا اور ہوا کو دوبارہ صاف اور تازہ بنا دیا۔ گاؤں میں دوبارہ خوشبودار ہوا چلنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ ہوا کی پری نے زینب سے کہا تم نے بہت اچھا کام کیا زینب، ہمیشہ یاد رکھو کہ قدرت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پری نے زینب کو ایک خوبصورت پنکھ دیا اور کہا یہ تمہاری دوستی کی علامت ہے، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو اس پنکھ کو دیکھو، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ زینب نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ گاؤں کی صفائی کا خیال رکھے گی اور ہوا کی پری کے جادو کی حفاظت کرے گی۔ میرے پیارے دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرتی وسائل کی حفاظت اور صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ نیکی اور محبت سے ہم بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔